حضرت عمر کا آخر زمانہ، جب ان کو خنجر مارا گیا جس کی وجہ سے ہی ان کا انتقال ہوا تھا۔ اس زخم کی وجہ سے ہر وقت خون بہتا تھا اور اکثر غفلت بھی ہو جاتی تھی، لیکن اس حالت میں جب نماز کے لیے متنبہ کیے جاتے تو اسی حالت میں نماز ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جو نماز چھوڑ دے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تمام رات جاگتے اور ایک رکعت میں پورا قرآن شریف ختم کر لیتے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب نماز کا وقت آ جاتا تو بدن میں کپکپی آ جاتی اور چہرہ زرد ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس امانت کا وقت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں اور پہاڑوں پر اتارا تو وہ اس کے تحمل سے عاجز ہو گئے اور میں نے اس کا تحمل کیا ہے۔ خلف بن ایوب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں تنگ نہیں کرتی؟ فرمایا کہ فاسق لوگ حکومت کے کوڑے کھاتے ہیں اور حرکت نہیں کرتے اور اس پر فخر کرتے اور اپنے صبر و تحمل پر اکڑتے ہیں کہ اتنے کوڑے مارے اور میں ہلا تک نہیں، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں اور ایک مکھی کی وجہ سے حرکت کر جاؤں۔ مسلم بن یسار جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے گھر والوں سے کہتے کہ تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری بات کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ مسجد کا ایک حصہ گر گیا، لوگ اس کی وجہ سے دوڑے، شور شرابہ ہوا مگر ان کو پتہ بھی نہ چلا۔ حاتم اسم سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو کہنے لگے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو وضو کے بعد اس جگہ پہنچ کر جہاں نماز پڑھوں گا تھوڑی دیر بیٹھ جاتا ہوں کہ بدن کے تمام حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہوں۔ اس طرح کہ بیت اللہ کو اپنی نگاہ کے سامنے سمجھتا ہوں اور پل صراط کو پاؤں کے نیچے، جنت کو دائیں طرف اور جہنم کو بائیں طرف، اور موت کے فرشتے کو اپنے پیچھے کھڑا خیال کرتا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ یہ آخری نماز ہے۔ اس کے بعد پورے خشوع اور خضوع سے نماز پڑھتا ہوں اور اس کے بعد امید اور ڈر کے درمیان رہتا ہوں کہ نہ معلوم قبول ہوئی بھی ہے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر ایک مرتبہ بازار میں تشریف لے گئے، نماز کا وقت ہو گیا تو دیکھا کہ فوراً سب کے سب اپنی اپنی دکانیں بند کر کے مسجد میں جا رہے ہیں۔ ابن عمر فرماتے ہیں کہ انہی لوگوں کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہے کہ ان مسجدوں میں ایسے لوگ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں جن کو اللہ کی یاد سے اور بالخصوص نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے سے نہ خریدنا غفلت میں ڈالتا ہے نہ بیچنا۔ وہ ایسے دن کی پکڑ سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور بہت سی آنکھیں الٹ جائیں گی۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ لوگ تجارت وغیرہ اور اپنے اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے تھے، لیکن جب اذان کی آواز سنتے تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فوراً مسجد میں چلے جاتے تھے۔ ایک جگہ کہتے ہیں خدا کی قسم یہ لوگ تاجر تھے مگر ان کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی تھی۔ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ تمام دنیا کو ایک جگہ جمع فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشی اور رنج دونوں حالتوں میں اللہ کی حمد کرنے والے تھے؟ تو ایک مختصر سی جماعت اٹھے گی اور بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلی جائے گی۔ پھر ارشاد ہوگا کہاں ہیں وہ لوگ جو راتوں میں اپنی خوابگاہ سے دور رہتے اور اپنے رب کو خوف اور رغبت کے ساتھ یاد کرتے تھے؟ تو ایک دوسری جماعت اٹھے گی اور وہ بھی جنت میں بغیر حساب و کتاب کے چلی جائے گی۔ پھر سے ارشاد ہوگا کہ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو تجارت یا بیچنا اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا؟ تو ایک تیسری مختصر سی جماعت کھڑی ہوگی اور جنت میں بغیر حساب و کتاب کے داخل ہوگی۔ اس کے بعد بقیہ لوگوں کا حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں میرے پاس کچھ مال موجود تھا۔ میں نے کہا آج میرے پاس اتفاق سے مال موجود ہے تو کیوں نہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آج آگے بڑھ جاؤں۔ یہ سوچ کر خوشی خوشی میں گھر گیا اور جو کچھ بھی گھر میں رکھا تھا اس میں سے آدھا لے آیا۔ حضور نے فرمایا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے عرض کی کہ چھوڑ آیا۔ حضور نے فرمایا آخر کیا چھوڑا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ آدھا چھوڑ آیا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو تھے ان کے پاس جو کچھ رکھا تھا وہ سب لے آئے۔ حضور نے فرمایا ابو بکر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ انہوں نے فرمایا ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی برکت اور ان کی رضا اور خوشنودی کو چھوڑ آیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر سے میں کبھی نہیں بڑھ سکتا، یعنی خوبیوں اور نیکیوں میں اس کی کوشش کرنا کہ دوسرے سے بڑھ جاؤں یہ اچھی بات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ غزوہ تبوک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چندے کی خاص طور پر ترغیب فرمائی تھی تو صحابہ کرام نے اپنے اپنے حوصلے کے موافق بلکہ ہمت اور وسعت سے زیادہ اعانتیں فرمائی تھی۔ اگر شوہر ستاتا ہے، غصہ کرتا ہے، ذرا سی بات پر ڈانٹتا ہے تو اس کے لیے 2 وظیفے 7 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پانی پر دم کر لیں، اور جب
کھانا پکائیں تو اسی پانی سے پکائیں اور پینے کے پانی پر بھی دم کر لیں۔ انشاءاللہ شوہر کا دل نرم پڑ جائے گا، غصے کی بیماری نکل جائے گی۔ اگر آپ چاہتی ہو کہ میرا شوہر رحم دل ہو جائے تو یہ وظیفہ 7 مرتبہ تینوں وقت ناشتے پر بھی اور دن رات کے کھانے پر بھی پڑھیں۔ دوسرا وظیفہ یہ ہے کہ یا سبوح یا قدوس یا غفور یا ودود، شوہر کے موجود ہوتے ہوئے یہ 4 نام پڑھتی رہیں اور کھانے پینے پر دم کر لیں۔ جب شوہر پانی مانگے تو اس پانی پر 7 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں اور پھر اپنے شوہر کو پلائیں۔ اگر ساس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے تو اس کے لیے بھی یہی دونوں وظیفے کارآمد ہیں۔ البتہ اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ بدگمانی کا خوف نہ ہو، شوہر، ساس یا گھر کے دیگر افراد کے سامنے نہ پڑھیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کسی غلط فہمی کا شکار ہو جائیں کہ یہ تو جادو کر رہی ہے یا فلانا وغیرہ، کوئی الزام وغیرہ سے بچیں۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بھوک اور پریشانی کی حالت کی اطلاع دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں میں آدمی بھیجے لیکن کہیں کچھ نہیں ملا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ کوئی شخص ہے جو ایک رات کی مہمانی قبول کرے؟ ایک انصاری صحابی تھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مہمانی کروں گا۔ ان کو گھر لے گئے اور بیوی سے فرمایا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ کرنا اور کوئی چیز چھپا کر نہ رکھنا۔ بیوی نے کہا خدا کی قسم بچوں کے قابل کچھ تھوڑا سا سامان رکھا ہے اور کچھ بھی گھر میں نہیں۔ صحابی نے فرمایا کہ بچوں کو بہلا کر سلا دو اور جب وہ سو جائیں تو کھانا لے کر مہمان کے ساتھ بیٹھ جائیں گے اور چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے اٹھ کر اس کو بجھا دینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور دونوں میاں بیوی اور بچوں نے فاقے سے رات گزاری، جس پر یہ آیت نازل ہوئی یؤثرون علی انفسہم، اور ترجیح دیتے ہیں اپنی جانوں پر اگرچہ ان پر فاقہ ہی ہو۔ اس قسم کے متعدد واقعات ہیں جو صحابہ کرام کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اسی قسم کا ایک دوسرا واقعہ ہے، ایک صحابی تھے جو روزے پہ روزہ رکھا کرتے تھے، افطاری کے لیے کوئی چیز کھانے کی میسر ہی نہیں آتی تھی۔ ایک انصاری صحابی حضرت ثابت رضی اللہ عنہ نے یہ بات نوٹس کر لی، بیوی سے کہا کہ میں رات کو ایک مہمان کو لے کر آؤں گا، جب کھانا شروع کریں گے تو تم چراغ کو درست کرنے کے بہانے سے بجھا دینا اور جب تک ہمارا مہمان پیٹ بھر کر نہ کھا لے خود نہیں کھانا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، ساتھ میں سب شریک رہے جیسے کھا رہے ہوں۔ اگلی صبح کو حضرت ثابت رضی اللہ عنہ جب حضور کی مجلس میں حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کا تمہارا اپنے مہمان کے ساتھ کا برتاؤ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند آیا۔